بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ نور مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد سورۃ فرقان ہے۔ سورۃ الفرقان مکیہ، یہ نزول کے اعتبار سے ہجرت سے پہلے دور کی نازل کردہ سورت ہے۔ وہی 77 آیا، اس میں 77 آیات ہیں اور اس میں 6 رکوعات، 6 اس کے اندر رکوع ہے اور بڑی خوبصورت سورت ہے اور اس کا نام بھی فرقان ہے۔ دو ٹوک جس کے اندر مسائل، دلائل اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات موجود ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت وہ ذات ہے جس نے فرقان کو نازل کیا ہے علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ فرقان یہ قرآن مجید کا دوسرا بڑا خوبصورت نام ہے۔ علی عبدہ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکون، تاکہ یہ فرقان کا نازل ہونا، رسول پاک پر اس قرآن مجید کا نازل کرنا، یہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ جہانوں کے لیے یہ ڈراوے کا سبب بنے اور لوگ دہل جائیں اور اپنے موقف کو درست کر لیں۔ کون ہے وہ اللہ بابرکت جو ذات ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی، زمین کی۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد اپنائی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا اس بادشاہت میں کوئی شریک اور نہیں ہے، کوئی شیردر رولدر نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، توجہ فرمائیں، اور اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ فقدرہ تقدیرہ، پھر اس کا ایسٹیمیٹ اور اندازہ لگایا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ واتخذوا، ان تمام دلائل و براہین کے باوجود، واتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے۔ لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہ کر سکتے ہیں، نہ انہوں نے کیا ہے۔ وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ ساری مخلوق کے افراد اس بات کے مالک نہیں ہے اپنی جانوں کے نقصان اور نفع کے، یعنی نقصان سے بچا لے، نفع کو جلب کر لیں، حاصل کر لیں۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ تو وہ مرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اس کے مالک ہیں، نہ وہ زندگی کے مالک ہیں۔ ولا نشورا، اور جب اللہ تعالیٰ بندوں کو، مردوں کو زندہ کرے گا، نشر کرے گا، اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ پہلے اٹھا لیں یا بعد میں کر لیں، کسی کو مؤخر کر لیں، کسی کو مقدم کر لیں، اس نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ خالصتاً عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کرے ہم دلائل و براہین کی روشنی میں ہمارے سامنے کچھ معاملات واضح ہو جائے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطبت کی تعلیم دی گئی ہے اور اس میں درس ہے۔
اور یا رسول اللہ نے فرما دیا ہے یہ ما یوسوس فی نفسہ، جو تیرے وسوسات اور خیالات ہیں، تیرے خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن صرف یہ دھمکی دینے کے لیے نہیں، فرمایا اگر کوئی نیکی کی نیت کرے تو نیکی لکھی گئی، بولے تو 10 سے شروع کیا، 10 سے پھر 70 پھر 700 پھر 1400 پھر 2800 پھر اور اللہ طول چل رہا ہے، لیکن برائی کی نیت کیے تھے کرامن کاتبین کو اللہ نے پابند کیا، گناہ لکھنا نہیں ابھی، اگر گناہ ہو گیا تو صرف ایک گناہ لکھنا ہے، بتاؤ اس رب کو چھوڑ کر تو کمکول شریف دے مردہ پیر دے سامنے لمحہ بہ جانا کی بنے گا؟ سائیں توتی دی قبر تے لمحہ بہ، سہیلی سرکار دی قبر تے، دمڑی والی سرکار تے لمحہ بہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بین اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، آپ نے آسانی کرے۔ تھوڑا سا یہ بھی پڑھ لیتے ہیں سورۃ فرقان۔ فرقان قرآن مجید کا دوسرا خوبصورت نام ہے، دو ٹوک باتیں کرنے والی کتاب، فیصلے کرنے والی کتاب اور سچ اور جھوٹ کی وضاحت کرنے والی کتاب، تاریخ بیان کرنے والی کتاب، مستقبل کے نتائج بیان کرنے والی کتاب اور ماضی کے حالات کے نقشے پیش کرنے والی کتاب۔ تو نازل کرنے والا کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس نے اپنے بندے حضرت محمد کریم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اب بندہ ماننے کے اختیار کا نہیں، وہ نوروں میں نور لگ کہیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل پڑھو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد، سبحان اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ۔ میں ایک بات کروں اس پارٹی کے لیے، امریکن پہلا اپولو جب چاند کی طرف گیا تھا، یہ 1962-63 کی بات ہے غالباً، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے پر لکھا ہوا ہے۔ اس دور میں وہ اپولو جو بھیجا گیا چاند کی طرف سائنسی لباس پہ، اس دور میں 8 کروڑ کتنے لاکھ کتنے ہزار روپیہ خرچ آیا، ایک بندے کے سائنسی لباس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ وہ منوا رہے لو، بات ہے امریکہ کی، کیا بات ہے سائنس کی، کیا بات ہے ترقی کی۔ اللہ نے فرمایا بکواس بند کرو، آؤ میں اپنے بندے کو اسی لاچے اسی کرتے ستے اسمان بخا دیتے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے کچھ حصے میں، کہاں مکہ کہاں بیت المقدس، 40 دن لگتے جانے کے لیے، 40 دن لگتے آنے کے لیے، چٹکی میں لے جا کے کروا کے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ساتواں سارا اسمان کھلا کے پھر دکھا کے پھر اتنے لے۔ یہ ماننے کے تیار نہیں۔ منکرین حدیث معجزات کو نہیں مانتے، معراج النبی کو نہیں مانتے، کہتے کہانیاں ہیں۔ تو ان سے پوچھو یہ آسمان کے نیچے پلر ہے؟ وہ کہتے ہیں آسمان ہی نہیں، حد بصر کا نام ہے۔ اور صحیح بخاری وہ حدیث کو تو مانتے نہیں۔ اس کے اندر بیان رسالت امام نے فرمایا جب مجھے وہ براق پیش کر کے تو سیر شروع ہوئی، سفر شروع ہوا، تو حدیث کہ ثم عرج بنا الی السماء دنیا، پھر ہمیں آسمان دنیا کی طرف چڑھایا گیا، لے جایا گیا، حتیٰ کہ جب ہم پہلے آسمان کے دروازوں تک پہنچ گئے تو حدیث کے لوگ ثابت کرتے ہیں آسمان کے دروازے ہیں، دروازے بند تھے۔ جبرائیل امین نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اندر سے آواز آئی من انت، وہ بزرگا دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ تو وہ سید الملائکہ کہتا ہے انا جبرائیل۔ پوچھتے ہیں مم ماں کا، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں میرے ساتھ مہمان خصوصی حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ ساری بات ہوئی تو پھر الفاظ ہے ثم فتح لنا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ وہاں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اچھا جی یہ مہمان خصوصی آئے ہیں، خود آئے ہیں، یہ لے جائے گئے ہیں، خصوصی دعوت پر آئے ہیں۔ آسمان کے دروازے حدیث کے اندر ہے، وہ جب آتا ہے نا ماہ رمضان، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم، یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے، باقی سارا اگڑ دگڑ لگا ہے۔
تو بابرکت وہ ذات ہے جس نے فرقان کتاب اپنے بندے محمد کریم پہ علیہ السلام نازل فرمائی ہے۔ مقصد کیا تھا اس کتاب کے نازل؟ لیکون للعالمین نذیرا، عالمین سے مراد ہے جن انسانوں کو ڈرائیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ نے چیلنج بھی کیا ہے، دھمکی دی ہے، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، میں نے جنوں انسانوں باغیوں سے جہنم کو بھر دینا ہے، گرا گرا کر۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہانی نہیں۔ اب جو عقل سے پوچھے گا اچھا جی وہ کنی ڈونگی ہوئے گی، کنی بڑی ہوئے گی، کس طرح ہوئے گا، وہ اس سے گربا بھی ساری زندگی پھر پھر کے پتہ وہاں چلنا جب جہنم کے کنارے پہ پہنچے۔ اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ وہ الذی لہ ملک السماوات، فرمایا جس کی بادشاہت آسمانوں زمینوں میں ہے، اور وہ لم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس بادشاہ میں اس کا کوئی شیئر ہولڈر، کوئی شریک کار نہیں ہے، وخلق کل شیء، ہر چیز کا خالق وہی ہے، فقدرہ تقدیرا، تو ایسٹیمیٹ بھی خوب سے لگائے ہیں، نوزی کا سائز، دونوں آنکھوں کا، وسط کا، ایڑیوں کا، انگلیوں کا، چھوٹی انگلی اس کو بولتے خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، ڈیزائن ایک، خوبصورت ایک، گالیں دونوں ایک طرح، کان دونوں ایک طرح، یہ کر کے فرمایا یہ ہے مخلقۃ بغیر مخلقہ، جن کے سانچے میں نے ٹھیک بنائے وہ اس طرح ہے، غیر مخلق، کسی کا کان کوئی نہیں، کسی کے بازو کوئی نہیں، کسی کے 6 انگلیاں کی، وہ الگ فرمایا یہ بھی میری اپنی حکمت بال گئے، کوئی اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ یہ سارے کام کر کے فرمایا تو کون ہے اور جس کو پوچھتے ہو؟ باقی باتیں بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ فرقان ہے، نزول کے اعتبار سے باقی ہے، 77 آیات ہیں، 6 اس کے رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت وہ ذات ہے جس نے فرقان حمید کو نازل کیا اپنے بندے نبی مکرم پہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ سبب بنے اس کے بیانات، اس کے فتاوے، تعلیمات جہانوں کی رہنمائی کے لیے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کی بادشاہت آسمانوں و زمینوں میں ہے، ولم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس بادشاہت میں اس میں کوئی شریک نہیں، وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، فقدرہ تقدیرا، پھر اس کا اسٹیمیٹ جو لگایا ہے۔ ہر جو شے ہے مخلوق، زیبرا کس طرح گئے، ہاتھی کس طرح گئے، اور جو اونٹ ہے وہ کس طرح گئے، فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف، سارے اونٹ اسی طرح کا، سارے زیبرے اسی طرح کا، ساری چونٹیاں، سارے کبوتر، آسٹریلیا کے کبوتر بنائے کس نے ہے؟ موروں کے پروں میں کلر سکیم کس نے بنائی ہے؟ ان چیزوں پہ غور کرو تو آدمی سر جھکا کے مان جاتا ہے کہ اللہ یہ تیرے کام میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر نئی بات سمجھ میں آتی تو میں آپ کو عقلی دلیل پیش کرتا ہوں۔ پرنٹنگ پریس جو ہے، میرا بیٹا بھی اس میں ملوث ہے، مطلب پرنٹنگ پریس میں سب سے بہترین پرنٹنگ پریس ہے جرمن کا، سب سے بہترین سیاہی ہے جرمن کی، بہترین کاریگر ہے جرمن کے، جرمن کی مشین ہو، جرمن کی سیاہی ہو، جرمن کا کاریگر ہو، تو وہ ایک کاغذ پرنٹ کرے، کلر سکیم بنائے، اس کو دھوپ میں رکھو، کچھ وقت کے بعد اس کے بھی رنگ جو ہے مدم پڑ جائے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا میں مور کے جسم سے پر نکالے، پروں کو نے کرے کلر سکیم بنائی، وہ رہتا ہی جنگل میں ہے، رہتا ہی دھوپ میں ہے، رہتا ہی بارشوں میں ہے، پھر سال کے بعد پھر وہ ماڈل جب پھینک دیتا ہے تو نئے پر نکلتے ہیں، وہی کلر سکیم بنتی جو پہلے تھی۔ تو کیوں سمجھ میں بات نہیں آتی؟ پھر اس کو ہم اس کو اپنے گھروں میں ماڈل کے طور پہ سبحان اللہ اپنے گھروں میں سجاتے ہیں کہ کبھی غور نہیں کیا یہ کلر سکیم بنانے والا کون ہے؟ کوئی اللہ سونے تیری کلر سکیم سوری تسی آپ کتنے کو خوبصورت ہو، صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اور انعام امام الانبیاء نے فرمایا اہل ایمان جنتوں کے لیے سب سے بڑا انعام اللہ کی زیارت ہو،
دنیا میں مخلوق آج اللہ کی کوئی زیارت نہیں کر سکتا، اس قابل نہیں ہے، لیکن انعام کے طور پر مومنین اور جنتیوں کو اللہ اتنی صلاحیت بنا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بندے پر اللہ رب العالمین کی زیارت کریں گے۔ اللہ ہم سے درخواست کرتے ہیں ہم سے جہنم ہمیں بچانا، جہنم سے جنت کے وارث بنانا، اور انعام کے طور پر اپنی زیارت کروانا۔ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔